وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل سعادت احترام سورہ مائدہ کی 38 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہم نے دیکھنا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے مائدہ سورہ مبارکہ کے جو ہمارے لیگل احکامات اور ورسز ہیں ان کے حوالے سے ڈاکے کی سزا کل ہم نے پڑھی، آج چوری کی سزا کا حکم ہے، اور یہ دونوں آیات محکم قرآن کی 500 آیات مبارکہ میں سے 2 آیات ہیں۔ یہ معاشرے کا ایک مین مسئلہ ہے، اور اسلامی سزاؤں کے نفاذ کے اندر جو حکمت رکھی گئی ہے اس کے اوپر کل بھی گفتگو ہوئی تھی۔ ایک یاد دہانی کے طور پر 1-2 جملے کہ اسلام کا نظام سزا وہ ایک شخص کو سزا دیتے ہوئے اس کو نہ دیکھا جائے، بلکہ معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے اسلام کا یہ اقدام اگر دیکھا جائے تو پھر اس اسلام کے جو سزاؤں کا تصور ہے اس میں کوئی سختی نظر نہیں آتی۔ ایک شخص کو تو سزا مل رہی ہوتی ہے، لیکن جو عبرت حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی اسلامی سزاؤں پر اعتراض کرتا ہے تو اس کی نظر تصویر کے ایک رخ پہ ہوتی ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ بھی تو دیکھا جائے کہ معاشرے کے اندر لوگوں کو عبرت مل رہی ہے۔ آج کی آیات مبارکہ میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب چور کا ہاتھ کاٹا جائے اور چوری کرنے والی عورت کا بھی ہاتھ کاٹا جائے، ان دونوں کا حکم ہے۔ اور یہاں پر 2 بڑے پیارے پیارے فلسفے بیان ہوئے ہیں 2 لفظوں کے ساتھ، جزاء بما کسبا۔ بس چوری کرنے والا مرد اگر چوری کرے یا چوری کرنے والی عورت اگر چوری کرے تو ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو، جزاء بما کسبا، اس سزا کے طور پر جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ لیکن اگلا جملہ پلے باندھنے والا ہے، نکالا من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عبرت ہے۔ اب یہ جو عبرت کا ایک لفظ ہے یہ اسلامی سزاؤں کے تصور کو واضح کر رہا ہے۔ جزاء بما کسبا، جو کچھ انہوں نے کیا یہ اس کی سزا ہے، لیکن سزا کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ نکالا من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عبرت بھی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہیں کہ 50% اسلام مجرم کو سزا دیتا ہے اور 50% اسلام لوگوں کے لیے اس کو عبرت بناتا ہے۔ ایک اور قرآن کے فلسفے میں جو ایک غیر محسوسانہ باتیں سمجھا دی جاتی ہیں ان کے اندر ایک بات موجود ہے کہ چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت، یہاں مرد اور عورت میں سے پہلے ذکر کیا ہے مرد کا، اور اگر آپ زنا کے معاملے میں دیکھیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زنا کرنے والی عورت کا ذکر فرمایا ہے، پھر زنا کرنے والے مرد کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کی سزا پھر اگر شادی شدہ ہوں تو رجم ہے۔ چوری میں مرد کا ذکر پہلے ہے اور زنا میں عورت کا ذکر پہلے ہے۔ اس کے اندر قرآن کا غیر محسوسانہ انداز ہے لوگوں کو سمجھانے کا کہ چوری کرنے میں مرد دلیر ہوتا ہے اور حلال شیری پہلے وہ کرتا ہے اور اس کا زیادہ کردار ہوتا ہے، اور جو زنا کا معاملہ ہے اس میں قصوروار مرد بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ اس میں چانسز اور مرد کی گمراہی کا باعث بھی پہلے عورت بنتی ہے، لہذا پہلے اس کا تذکرہ کیا۔ ادھر مذکر کو پہلے ذکر کیا ہے اور زنا کے معاملے میں مؤنث کو پہلے ذکر کیا ہے۔ وَالسَّارِقُ، واو کا معنی، اور السارق، چوری کرنے والا مرد، وَالسَّارِقَةُ، اور چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا، فا کا معنی پاس، کاتا یقطعوا، اس کا معنی ہے کاٹنا، اس سے امر بنا ہے اقطعوا، تم کاٹ دو، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ کیوں؟ جزاء بما کسبا، جزاء سزا کے طور پر، بما کسبا، جو ان دونوں نے کیا ہے۔ کسبا بھی فعل تھا، کسبا اسے ایک نے کمایا یا کیا، 2 نے، کسبا سب نے، کسبو، تو یہ ہے بما کسبا، جو ان دونوں نے کیا ہے ان دونوں کی سزا کے طور پر ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اور نکالا من اللہ، نون کاف کش والا، اور نکالن عبرت کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے یہ جو عبرت ہے یہ لوگوں کو عبرت کا سامان مہیا کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا بڑی سخت سزا ہے،
انسان اپنے کام کرنے والے ہاتھوں سے معذور ہو جائے گا. تو اللہ نے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب بھی ہے، اور یہ جو حکمت والا ہے یہ انسان کے ہاتھ کیوں کاٹ رہا ہے؟ کیوں کہ اس کی حکمتیں زندہ لوگوں کے ساتھ بھی تو وابستہ ہیں، لوگوں کے جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، عزت محفوظ ہو. اب ایک سوال ہے فقہی مسئلہ کہ کتنا ایک مال انسان چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اس کے اندر حضور نے فرمایا کہ جو حق مار ہے وہ بھی 10 درہم سے کم نہیں ہوتا، اور احناف کا یہی موقف ہے، اور چوری کا جو معاملہ ہے وہ بھی 10 درہم سے کم ہو تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے. اب 10 درہم وہ درہم نہیں ہے جو آج پیپر کرنسی دنیا میں رائج ہے، ورنہ اگر اس درہم کو دیکھیں تو درہم کتنے کا بنتا ہے پیپر کرنسی میں؟ 27 سے 30 روپے تک. تو اگر ان 10 درہموں کو دیکھیں تو پھر کتنے پیسے بنے؟ 300 روپیہ. اگر 10 درہم ہو اور 30 روپے کا درہم بھی ہو تو 300 روپیہ بنا. تو 300 روپیہ نہیں بلکہ حضور کے زمانے کا دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا، لہذا وہ جو ایک ٹھیپے کی شکل میں درہم ہوتا تھا وہ ہوتا ہی چاندی کا تھا. اس چاندی کا وزن آج تک کنورٹ ہوتے ہوتے جو ہماری اس مالی لحاظ سے مالیت کو پہنچا ہے وہ تقریباً 2.625 تولے چاندی ہے، 2.5 تولے چاندی سے تھوڑا اوپر ہے. تو تولہ چاندی اگر 800 روپیہ بھی ہو تو 2 تولے 1600 روپے کے، اور اس کے اندر مزید جو 625 گرام ہے ان کو ڈالیں تو 1000 روپیہ بھی چاندی ہو تو کم از کم 2625 روپے، راؤنڈ اباؤٹ 2500 روپیہ جو ہے وہ شرعی حق مار بھی ہے، اور چوری کے لیے بھی یہ ہاتھ کاٹنے کا معاملہ ہے. اب آپ اندازہ فرما لیں کہ مسجدوں میں جوتے اٹھائے جاتے ہیں، ہش پپی کا جوتا کسی نے پہنا ہوا ہو تو کتنے کا ہوگا؟ 6000 کا، 7000 کا. تو قطع ید کا مستحق وہ بھی ہے جو مسجد سے ایک جوتا چوری کر رہا ہے، کیونکہ کم از کم 10 درہم کی جو مقدار ہے وہ چوری کے ہاتھ کاٹنے کے لیے. اب ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ ہاتھ کیا انگلیوں سے کاٹا جائے گا، کونی سے کاٹا جائے گا؟ علماء نے کہا کہ ہاتھ کاٹنے کا جو معاملہ ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں جو آپ نے سزائیں دیں وہ آپ نے کلائی سے ہاتھ کاٹا. اور پھر آج ایک اور مسئلہ ہے کہ ہاتھ تو کٹ گیا لیکن پہلے جدید میڈیکل سائنس نہیں تھی، آج جدید میڈیکل سائنس آ گئی. ہاتھ کٹنے کے بعد سزا تو مل گئی لیکن دوبارہ اگر ہاتھ اس کو 2 گھنٹے کے بعد لگا دیا گیا یا جدید میڈیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ، ادویات کے ساتھ ہاتھ کو محفوظ رکھ لیا گیا، 2 دنوں کے بعد دوبارہ ہاتھ لگا دیا گیا تو کیا کہیں گے آپ؟ کیا ہونا چاہیے؟ یہ جدید مسائل ہے نا میڈیکل کے. مثلا پہلے کہا جاتا تھا کہ انسان کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھے اور گواہی دے دے، یا کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے تو گواہی دے دے. آج اگر گواہ نہیں ملتا لیکن CCTV کیمرے سارا معاملہ دکھا دیتے ہیں تو کیا ان کو بطور گواہی مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ یہ دور حاضر کے مسائل ہیں اور علماء کے اجتہاد کے حوالے سے یہ مختلف ہی ہیں. لیکن ہاتھ کٹنے کے بعد دوبارہ ہاتھ لگانے کا جواز کسی فقیہ نے، کسی مجتہد نے نہیں کہا. کیوں؟ جزاء بما کسب نکالا من اللہ. یہ جو نکالا من اللہ ہے، عبرت یہ اگر دوبارہ ہاتھ لگ گیا تو عبرت تو نہیں ہے، کیونکہ عبرت کیا چور کو دینی ہے یا دیکھنے والوں کو؟ عبرت تو دیکھنے والوں کے لیے، لہٰذا اگر یہ معاملہ کر دیا جائے گا تو پھر دیکھنے والا تو عبرت نہیں پکڑ سکے گا، لہٰذا یہ معاملہ نہیں ہو سکے گا. اب ایک اور بات ہے کہ چوری ہو گئی، ایک انسان کہتا ہے میں توبہ کر لیتا ہوں، میری توبہ کو قبول کر لیا جائے، تو اس میں شریعت کا پروسیس کیا ہے؟ کل ہم نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکو اگر سامان لے لیتا ہے اور کسی کے ٹریس کرنے سے پہلے کسی قانون اور کسی ریاست یا پولیس یا کسی ادارے کے غلبہ ڈاکو پر پانے سے پہلے اگر وہ وڈرا کر لیتا ہے، اللہ سے بھی معافی مانگ لیتا ہے اور یہ سامان بھی واپس مالک تک پہنچا دیتا ہے، تو جو سزا اس کو ڈاکے کی پھر بھی ملے گی، کیونکہ اس نے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد وائلیٹ کیے تھے، حقوق العباد کی سزا ملے گی. حقوق اللہ پھر اللہ کے ذمہ، توبہ کرے گا تو اللہ معاف کر دے تو یہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے. فمن تاب من بعد ظلمہ، فا کا معنی پس، من تاب جس نے توبہ کی، من بعد ظلمہ اس ظلم کے بعد، واصلح اور پھر اپنی اصلاح کر لی اور کہا کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، تو فإن اللہ یتوب علیہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمانے والا ہے. لیکن دنیاوی سزا اس کو ملے گی. اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو یوں بھی سمجھے کہ ایک بندہ شادی شدہ کسی عورت کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جس کو قرآن نے زنا کہا ہے، تو اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو کیا اس کو سزا ملے گی یا نہیں؟ سزا ملے گی دنیاوی لحاظ سے،
لیکن توبہ کرے گا تو اللہ کے ہاں جو معاملہ ہے وہ اللہ کا اور اس کا ہم کہہ سکیں گے کہ شاید اس نے توبہ کی ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دے. یہ دنیاوی قانون اس کے اوپر لاگو ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے. اب ایک تمہیدی بیان ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا، یہ لیگل معاملہ نہیں ہے. آگے پھر اہل کتاب کا پھر تذکرہ ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا لم تعلم آپ نہیں جانتے؟ حضور کو بھی خطاب ہے اور مجھے اور آپ کو بھی. الم تعلم کیا آپ نہیں جانتے، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لہ ملک السماوات، اس کے لیے بادشاہی ہے ساری آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، یعذب من یشاء جس کو چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے، ویغفر لمن یشاء جس کو چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب. آگے آیت مبارکہ طویل ہے. اب چونکہ سورت مدنی ہے اور اہل کتاب کا تذکرہ ہے، اہل کتاب کی کچھ عادات کو اللہ نے بیان کیا ہے. ذرا غور سے سنیں کہ میرے اور آپ میں بھی تو نہیں اہل کتاب والی کو خصلتیں پائی جا رہی، اور انہی خصلتوں کی وجہ سے اللہ کی پسندیدہ ترین قوم بنی اسرائیل پر اللہ نے اپنے غضب کا کوڑا برسایا، اور پھر آج تک وہ سرگرداں پھرتی ہے، نہ خود پر امن ہے اور نہ دنیا میں امن قائم ہونے دیتی ہے. دیکھیں ذرا کیا یہ باتیں ہمارے اندر تو نہیں. اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے، محبوب اہل کتاب اگر آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے تو یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک آپ کو حزن میں نہ ڈالے، آپ کو ملال میں نہ ڈالے، آپ کو غمگین نہ کرے، الذین وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، یسارعون جو جلدی کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فی الکفر کفر کے معاملے میں، جو کفر کے معاملے میں تیز رفتار ہیں، آپ کی بات کو فالو نہیں کرتے، ان کے بارے میں غمگین نہ ہو. وہ کن لوگوں میں سے ہیں؟ من الذین قالوا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا آمنا بافواہہم، آمنا ہم ایمان لائے، بافواہہم اپنے منہوں کے ساتھ، منہ کے ساتھ تو کہہ دیا ہم ایمان لائے، لیکن ولم تؤمن قلوبہم وہ دل سے ایمان نہیں لائے. ظاہری مسلمان ہے، دل سے مسلمان نہیں ہے، کلمہ گو ہیں، تسبیحاں بھی چلتی ہیں، لیکن دل کا جو معاملہ ہے وہ اپنی اٹریکشن کے ساتھ پورے کا پورا عالم کفر سے وابستہ ہے. وَمِنَ الَّذِينَ ہادوا اور ان لوگوں سے جو ہادو یہودی ہیں، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بڑی غور طلب 4-5 باتیں. سماعون للکذب وہ جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، کہ نبی کی بات کو سنا، سن تو لی لیکن بطور جاسوسی سنا کہ ہم جا کر اپنی قوم کو بتائیں گے اور جھوٹا بتائیں گے. تو یہ اہل کتاب میں سے یہودیوں کی بڑی ایک صفت کو اللہ نے بیان کیا. سماعون سامع یسمعو سننا، سماعون بہت زیادہ باریک بینی سے سننے والے ہیں، للکاذب سچی بات کو جھوٹ کے کالب میں ڈھالنے کے لیے بڑی غور سے سننے والے ہیں. اور سماعون لقوم آخرین اور وہ سننے والے ہیں اپنی ہدایت کے لیے نہیں، لقوم آخرین ایک دوسری قوم کے لیے، جس کے وہ بندے ہیں بطور جاسوسی اس کے لیے سننے والے ہیں. لم یاتوکا جو محبوب آپ کے پاس نہیں آتے، جو آپ نے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے اپنے معاشرے کے پروکار شخص ہونے کی وجہ سے آپ کی بارگاہ میں نہیں آتے اور چھپ چھپ کے آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، محبوب ان کے لیے یہ جاسوسی کرنے والے ہیں یہودی اور اہل کتاب. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ چند دن پہلے کسی موضوع پہ گفتگو ہوئی تو ایک دوست نے یہ پوچھا مسئلہ کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اہل کتاب کی جو کتابیں ہیں وہ آج ایڈٹ ہو چکی ہیں اور وہ ان کے اندر ترمیم ہو چکی ہے، وہ نہیں ہے جن کو اللہ نے نازل فرمایا، اس لیے ان کے اوپر ہمارا ایمان لانا ضروری نہیں ہے کہ وہ کتابیں ٹھیک ہیں، جیسے انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے. تو یہ آیت مبارکہ ہے سورہ مائدہ کی 41 نمبر. یحرفون الکلمہ، یحرفون تحریف کر دیتے ہیں، ایڈیٹنگ کر لیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، الکلمہ اللہ کے کلمے کو، اللہ کی باتوں کو، من بعد مواضعہ من کا معنی سے، بعد کا معنی بعد، مواضعہ اس کے صحیح موقع اور مناسبت سے،
جو اللہ کا حکم جہاں ہوتا ہے اس کو وہاں سے پھیر دیتے ہیں اور وہ حکم وہاں پر لاگو نہیں ہونے دیتے. یقولون، اور پھر کہتے ہیں ان اوتی تم، اگر تمہیں دے دیا گیا ہاذا، اس طرح کا حکم، تو فخذوہ، تم عمل کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اگر تمہیں اس طرح کا حکم نہ دیا گیا جو تمہاری مرضی کے مطابق، فَاحْذَرُوا، بس تم اس سے بچ لینا. اس کا شان نزول ذرا سنیں. یہاں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ خیبر کا ایک شادی شدہ یہودی، مرد اور عورت ان دونوں نے زنا کیا. خیبر کے یہودی تھے، دونوں شادی شدہ تھے، دونوں نے زنا کیا اور دونوں اعلیٰ خاندان کے افراد تھے. اس لیے یہود کے علماء نے ان کو رجم کرنا مناسب نہ سمجھا اور ان کو مسئلہ دریافت کرنے کے لیے ایک وفد کے ہمراہ مدینہ طیبہ بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ سے پتہ کر کے آؤ. اب یہاں دیکھیں کہ ہدایت کے لیے نہیں، اپنی مرضی کا فتویٰ لینے کے لیے دونوں شادی شدہ با اثر خاندان جنہوں نے زنا کیا ان کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا اور حضور نے ان سے پوچھا وہ تمہاری کتابوں میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. انہوں نے اس کو معاملے کو سلجھا کے یوں بھیجا کہ اگر تمہیں وہ رجم کا کہیں جو ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے تو پھر نہ ماننا، اگر تمہیں یہ کہیں کہ منہ کالا کر لو یا جانور کے اوپر بٹھا کے کہیں پھرا لو تو پھر حضور کی بات کو تم مان لینا. اگر یہ دونوں معاملات نہ بنے تو پھر کچھ اور دیکھیں گے. جب وہ دونوں بندے حضور کی بارگاہ میں آئے اپنے پورے لوگوں کے ساتھ کہ سزا کیا ہے شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کی، تو حضور نے فرمایا بس تمہارے لیے سزا تو یہ ہے کہ تم دونوں شادی شدہ ہو اور تمہیں رجم کر دیا جائے. انہوں نے کہا جی ہم اس سزا کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو حضور نے فرمایا پھر کس کی بات کو تم بطور ثالث مانتے ہو؟ جب وہ خاموش ہو گئے تو حضور نے فرمایا کیا تم ابن سوریہ کو جانتے ہو؟ سواد واو رے یہ اور الف، ابن سوریہ کو جانتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں دونوں یہودی شور میاں بیوی، وہ کہتے ہیں حضور ہم تو جانتے ہیں بنی اسرائیل میں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں ہے. حضور نے فرمایا پھر اس کو بلا لیتے ہیں، وہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا. مفسرین لکھتے ہیں جب ابن سوریہ حضور کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ پہنچے، وہ شادی شدہ جوڑا بھی وہیں موجود تھا، تو حضور نے پوچھا کہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ کے لیے دریا کو راستہ دیا اور تمہیں نجات دی اور فرعون کو غرق کیا اور جس نے تم پر تورات نازل کی، کیا یہ بتاؤ کہ شادی شدہ زانی کے لیے تورات میں رجم کا حکم ہے یا نہیں؟ وہ انکار نہ کر سکا اور صاف کہہ دیا کہ بے شک ایسا ہی ہے. اس کے اوپر مفسرین لکھتے ہیں یہود اچھل پڑے، لیکن اس نے کہا اگر میں نبی برحق کی بات کو نہ مانتا اور سچی بات کی تائید نہ کرتا تو مجھے عذاب الہی کا اندیشہ تھا. تو یہ جو ان کی اپنی آسمانی کتابوں کے احکامات تھے ان میں بھی ایڈیٹنگ ان کا معاملہ تھا. چھوٹا بندہ جرم کرتا تو پکڑ کے سزا دے دیتے، بڑے خاندان کا بندہ کو جرم کرتا تو اس کے لیے پھر مختلف ہیلے اور بہانے ہوتے. تو یہ جو جملہ ہے یقولون، وہ کہتے ہیں ان اوتی تم ہاذا، اگر تمہیں اس طرح کا موقف دے دیا جائے رسول اللہ کی تعلیمات میں کہ شادی شدہ زانی کے لیے کہیں نہ کہیں کو فلیکسیبلٹی ہے تو فخذوہ، اس کو تھام لینا، اس کو مان لینا. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اگر نہ دیا جائے تمہیں اس طرح کا حکم تو پھر فَاحْذَرُوا، تو تم اس سے بچنا. اب اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. اب یہ میری اور آپ کی بات ہے اور بہت بڑی بات کو بڑے چھوٹے سے جملے میں کہا گیا ہے کہ اللہ جس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ فرما لے تو پھر کوئی طاقت ایسی کائنات کی نہیں ہے جو اس بندے کو فتنے سے بچا سکے. فتنہ بمانا آزمائش ہے، آزمائش مالی بھی ہو سکتی ہے، آزمائش جانی بھی ہو سکتی ہے اور آزمائش ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم مخلوق اللہ کی ہیں لیکن اللہ کے قوانین ہمارے اندر نافذ نہیں ہیں، مالی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، واو کا معنی اور من کا معنی، جو یا جس کے ساتھ یرد ارادہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ فتنتہ، اس بندے کو فتنے میں ڈالنے کا، تو فلن تملک، اے حضرت انسان تو مالک نہیں ہے لہو اس بندے کے لیے من اللہ، اللہ کی طرف سے شیئا، کسی چیز. فتنے میں جب ڈالنے کا اللہ ارادہ فرما دے تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی اس کو نکالنے والا نہیں ہے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، جو بندے اللہ کے احکامات کے خلاف اپنے معاملات کرتے ہیں، مثلا جاسوسی کرتے ہیں، دوسری قوموں کے لیے اپنے مذہب کے ساتھ غداری کرتے ہیں، قرآن کے احکامات کو اور آسمانی کتابوں کے احکامات کو نہیں مانتے، اللہ فرما رہے اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں لم یرد اللہ، اللہ نے ارادہ نہیں کیا ہے ان یطہر،
کہ ان یطہرا کہ طاہر کر دے، پاک کر دے، قلوبہم ان کے دلوں کو۔ اللہ نے کبھی بھی ارادہ نہیں فرمایا کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ لہم فی الدنیا خزی، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا کے اندر ہے، خزیون ذلت رسوائی، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی کیا ہے؟ عذاب علیم ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، آپ یہ دونوں جملے اگر اپنے اوپر اپلائی کریں، میں بھی کرتا ہوں، کہ ہمارے لیے دنیا میں ذلت ہے۔ وہ ذلت کیا ہے؟ کہ گھر میں سکون نہیں، ذہن میں سکون نہیں، اطمینان نہیں، بہت ساری کمائی بھی گھر کے اندر جو ہے وہ معاملہ بہتر نہیں چلا رہی، رشتہ دار بکھرے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، جانی دشمن بن چکے ہیں، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص والا تعلق نہیں، حکمران ٹھیک نہیں، ہمارے لیے اصول اور قوانین ٹھیک نہیں، ایک مقدمہ عدالت میں چلے تو 90 سال کے بعد اس کو کہیں چل کر فیصلہ ملتا ہے، پتہ نہیں انصاف بھی ملتا ہے یا نہیں۔ تو لہم فی الدنیا خزی، کیا یہ ہمارے لیے بھی ذلت اور رسوائی ہے یا نہیں؟ کھانے کے لیے ہمارے پاس چیزیں خالص نہیں، اللہ نے نعمتیں اپنی ہم سے چھین لی ہے، شاید اس کی وجہ ہماری نافرمانی ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ ہر معاملے میں ہمارا پریفرنس، ہماری ترجیح لوگ ہوتے ہیں، ہماری ترجیح اللہ اور اس کا رسول نہیں ہوتا، تو شاید یہ کلادہ ہمارے گلوں میں بھی پڑ چکا ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب علیم ہے۔ اگر ایک معروضی سا سوال میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کا وہ کون سا مذہب ہے، خواہ وہ الہامی ہو، خواہ وہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہو، دنیا کا وہ کون سا مذہب ہے جو اپنی اخلاقی تعلیمات میں اپنی مثال رکھتا، ریٹن شیپ میں اخلاقی تعلیمات جس کی پوری دنیا میں مثال ہے، وہ بدھسٹ ہے۔ بدھا کی اخلاقی تعلیمات ہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر احکامات کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے، سزائیں بھی ہیں، بدھسٹوں کے اندر صرف اور صرف ان کا اخلاقی فلسفہ ہے، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مذہب نہیں ہے، اور وہ اتنی اخلاقیات ہیں جو کرسچینٹی سے بھی بہت بلند ہے۔ کرسچینٹی میں یہ اخلاقی تعلیم ہے حضرت عیسیٰ کی کہ اگر تمہیں ایک طرف کوئی تھپڑ مارے تو تم کیا کرو؟ دوسرا بھی آگے کر دو۔ لیکن بدھسٹوں کے اندر اس سے بھی زیادہ اخلاقی تعلیمات ہیں، یعنی پورے کا پورا گوتم بدھ کا فلسفہ ہی صرف اخلاقیات کے گرد گھومتا ہے۔ لیکن کیسی قدرت کی ایک قدرت آفرینی ہے کہ آج مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح، پہلے مثالیں سنی تھی کہ گاجر مولی کو کاٹتے ہیں، تو گاجر مولی سے بھی زیادہ آج مسلمانوں کو کاٹ رہا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ ہماری اپنی نافرمانی۔ مسلمانوں کا صرف اپنا کوئی کردار نہیں، صرف زبان کے مسلمان ہیں، عملی طور پر ہم کوئی مسلمان نہیں ہیں، ہمارے سارے نظام عالم کفر کے مطابق ہے۔ اس لیے وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، دنیا میں ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان عذابوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کل انشاءاللہ اہل کتاب کے یہی معاملات مزید آگے چلیں گے، رشوت کی بات ہوگی، حرام خوری کی بات ہوگی، تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی چیزیں در آئی ہیں، اللہ نے اسی وجہ سے اہل کتاب کے اوپر اپنا غضب کا کوڑا برسایا۔ تو اللہ ان بیماریوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔